الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ نفل نمازوں سے متعلق آج کا ہمارا 18واں درس ہے۔ تحیۃ المسجد کی نماز، یعنی مسجد میں جب انسان داخل ہو، چاہے نماز کے لیے، چاہے تلاوت کے لیے یا کوئی اور اچھی غرض سے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا، اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ اس کی شرعی حکم کیا ہے؟ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، اور اس پر چاروں فقہی مذاہب یعنی حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ سب کا اتفاق ہے، بلکہ بعض علماء نے اس پر اجماع یعنی اتفاق امت بھی نقل کیا ہے کہ یہ نماز سنت ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل دیکھیے۔ پہلی دلیل، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے بیٹھے نہیں، جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے بیٹھے نہیں۔ یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری دلیل دیکھیے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں سلیق غطفانی، وہ تشریف لائے مسجد میں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ آ کر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیق اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور ان میں تخفیف اختیار کرو، یعنی جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے یہ بہت مختصر پڑھنا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد انسان 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تحیۃ المسجد کے نام پر۔ تیسری دلیل دیکھیے، اگر تحیۃ المسجد یعنی یہ جو 2 رکعت ہیں واجب ہوتی تو جن لوگوں کو وضو نہیں ہے ان کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہوتا، حالانکہ ایسا کسی بھی عالم نے نہیں کہا ہے، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا ہے۔ مسجد آنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وضو کر کے آنا ہے، کیونکہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر مسجد میں آپ کو وضو کا انتظام مل جائے گا، پانی مل جائے گا، لیکن جب آنا ہے تو پھر نماز ضرور پڑھنا ہے اگر واجب ہے۔ تو پھر جو وضو سے نہیں ہے وہ مسجد تو آ ہی نہیں سکتا، بغیر وضو کے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ایسا کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ مسجد میں بغیر وضو کے نہیں آؤ، ہے نا، ایسے تو کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو تحیۃ المسجد کی نماز ہے یہ سنت ہے، پڑھ سکتا ہے انسان، پڑھنا چاہیے، لیکن واجب کے حکم میں نہیں ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مؤکد ہے، بہت تاکید ہے اس کی، اور پڑھنا چاہیے۔ مسجد کے حقوق میں سے بھی علماء نے ذکر کیا کہ مسجد کا حق ہے کہ جب بھی مسجد میں آپ آ رہے ہیں، اگر آپ کو بیٹھنا ہے، تلاوت کرنا ہے یا کوئی اور ایسا کام ہے جو اچھا ہے اور بیٹھنا ہے، تو ایسی صورت میں 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ فرض نماز سے تحیۃ المسجد کا ساقط ہونا، یعنی اگر آپ آئے اور آپ کا معمول ہے مسجد میں آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر فرض نماز کھڑی ہو گئی تب کیا کرنا ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں اس حال میں داخل ہو کہ نماز کی اقامت ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے یا امام نماز میں مشغول ہو، تو وہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ جب وہ نماز فرضی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تحیۃ المسجد ساقط ہو جائے گی، یعنی اس پر اب نہیں رہے گی۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے ساتھ ہی تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لے تو دونوں عبادتیں ایک ساتھ حاصل ہو جائے گی، یعنی فرض میں داخل ہونے کے بعد دوسری ایک اور نیت شامل کر لے کہ میں پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو تحیۃ المسجد کی بھی اگر نیت کر لے گا تو وہ بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ کچھ علماء نے بات کہی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص بیٹھ جائے تو کیا تحیۃ المسجد باقی رہتی ہے؟ کیونکہ تحیۃ المسجد کا وقت کب ہے؟ جب تک بیٹھا نہیں ہے اس سے پہلے اس کا اصل وقت ہے، بیٹھ جاتا ہے تو اس کا وقت ختم ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے۔ اس کا مطلب اس کا پڑھنے کا ٹائم کیا ہے؟ بیٹھنے سے پہلے کا ہے۔ اب آیا اور بیٹھ گیا، پڑھا نہیں، تو کیا اس کا باقی نہیں رہتی یا نہیں پڑھ سکتا؟ تو کیا ہے مسئلہ؟ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کے بعد
بلا نماز پڑھے بیٹھ گیا تو اس کے لیے تحیۃ المسجد کی نماز اب بھی مشروع ہے، یعنی جائز ہے، بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ بیٹھ گیا بھول سے یا کوئی کام سے جلدی سے بیٹھ گیا، لیکن وہ چاہتا تھا پڑھنا، تو کیا اب نہیں پڑھے گا؟ پڑھ سکتا ہے، پھر بھی پڑھ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ کوئی کہے گا نہیں آپ بیٹھ گئے اب نہیں پڑھ سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے وہی جو حدیث ہم نے ابھی پیش کی تھی، جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور کون آئے؟ سلیک غطفانی ایک صحابی آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھ گئے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا تھا؟ نہیں اٹھانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کہا اٹھو 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بیٹھ جانے کے باوجود بھی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اٹھ کے بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ بہرحال پوری گفتگو کا خلاصہ ہمارا یہ نکلا کہ تحیۃ المسجد یہ سنت مؤکدہ میں سے آتی ہے، بہت تاکیدی حکم ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ اس پر سختی برتی جائے۔ کوئی نہیں پڑھتا تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ واجب چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ فرض نماز اگر ہو رہی ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے، پھر ضروری نہیں ہے آپ کو پڑھنا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بیٹھ جانے کے بعد بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں بیٹھ گیا بھول گیا میں پڑھوں تو اٹھ کے دوبارہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں تمام عبادتوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی، مومنوں کی، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔